ڈائیلاگ ابھی بھی مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو کہا گیا ہے کہ ہم جو کالعدم تنظیمیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، اور وہاں پہ تمام جو کالعدم تنظیمیں ہیں انہوں نے ہاتھ بھی جوڑ لیے اس انسرجنسی کے اندر. اور کل آپ نے سنا بھی، آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ سی پیک ٹارگٹ ہے اس پورے معاملے کا. تو بہرحال ایک انوالومنٹ پاکستان کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ بیرونی بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی بات چیت کے ذریعے سے معاملات نکل سکتے ہیں؟ آپ نے ایک کوشش کی تھی جب آپ وزیر اعلیٰ تھے، لیکن پھر آپ کی حکومت کو بھی ہٹا دیا گیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش دوبارہ ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آسما بی بی، نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، کیا وہ سی پیک کے خلاف تھا؟ نہیں. جب یہاں پہ آپریشن شروع ہوئے ان کی کاز کیا تھی؟ ان کا کاز تو یہ نہیں تھا. یہ تو سی پیک بعد میں آ گیا. یہ تمام چیزیں بعد کی چیزیں ہیں. ہاں البتہ اب وہ جو قیادت تھی ایک روایتی لوگوں کی ہاتھوں میں جو تھا، اب وہ نوجوان بلوچ ینگسٹروں کے ہاتھوں میں آ گیا. ان کے ساتھ مذاکرات کرنا واقعی مشکل ہے. میں جب اس زمانے میں جب میں نے مذاکرات پہ، ہماری ٹیم تھی ایک، جب ہم گئے تھے اس وقت مذاکرات کے امکانات بہت زیادہ تھے اور کامیابی کے امکانات زیادہ تھے. اب سرکار کی طرح بھی امکانات کم ہیں اور ان کی طرح سے بھی امکانات کم ہیں. اچھا، جیسے آپ نے جیسے بتایا بھی، جیسے ماحل بلوچ کا جو خودکش بمبار ابھی تھی جنہوں نے حملہ کیا، وہ بھی گوادر سے، سیاسی فیملی سے، نیشنل پارٹی سے ان کے والد کا تعلق، ان کا اپنا. یہ نوجوان جو گھر میں کوئی لاپتہ افراد بھی نہیں تھے، یعنی اگر کہا جائے کہ وہ ریزن، تو پھر ان کا ادھر جانا آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف اور صرف پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ نہ ہونا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ماحول تھی وہ نیشنل پارٹی کے جو یونین کونسل سربندر کا حمید ہے اس کی بیٹی تھی. اس کا چاچا بابو گلاب جو ہے نا 2 دفعہ ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین رہا ہے نیشنل پارٹی کا. اس کا دادا قودہ آسا میر غوث بخش بیزنجو کا دست راست تھا، وہ بھی 2 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین رہا ہے. انتہائی پرم لوگ تھے. لیکن بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں، بلوچستان میں ایسے ماحول پیدا کیے گئے ہیں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ روز بروز جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور وہ قائل ہو رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے. ہم ایک پرو فیڈریشن پارٹی ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں. ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے دوست جو ہے نا ہمیں چھوڑ رہے ہیں کہ جی اب اس ملک میں الیکشن تو ہوگا نہیں، عوام کسی اور کو ووٹ دے گا، جیتے گا کوئی اور، پھر ہم اپنے آپ کو کیوں خوار کر لیں. تو بنیادی کازز جو ہے نا، آپ حل کیا ہے؟ آپ جیسے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز جو ہے جو سیاست میں بھی ہے، حل تجویز کیجئے. جی میرا حل اسٹریٹ فارورڈ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ان کے ووٹ کا حق دو. ایک ایسی حکومت جو ذمہ دار ہو، گڈ گورننس ہو، اس اور بلوچستان کو ملٹری حوالے سے ڈیل نہیں کی جائے، پولیٹیکلی ڈیل کیا جائے اور یہاں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کا وسائل پیدا کرے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرے، یہاں میسیو ڈیولپمنٹ کریں. دیکھیں ہمارے پاس تو اب تک وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، پر یہ ہے کہ بلوچستان کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا باقی صوبوں کے برابر لانے کے لیے آپ کو میسیو جو ہے نا اقدامات کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی جتنے ادارے ہیں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے وہاں پہ. اور بلوچستان میں جو بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لڑکے کیا کریں، غریب لوگ ہیں، ایم اے کر کے بے روزگار ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہاں ایسے ماحول بھی موجود ہے کہ ان کو کہیں گا کہ جی یہ ملک آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، لہٰذا آپ بندوق اٹھائیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے آج بھی پی ایم صاحب کو اور عسکری قیادت کو جو ہمیں بلایا گیا تھا، ہم نے یہ تمام باتیں کہ جی آپ ایسی اقدامات کریں جو مذاکرات کے لیے رائے ہموار ہو سکے. باقی جہاں تک
جو یہاں ان کا پہ کیا جو رد عمل واقعات تھا ہو ڈاکٹر رہے ہیں صاحب؟ ان کا کیا رد عمل تھا، یعنی عسکری قیادت کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی، کہ وہ کریں گے انگیج؟ دیکھیں میں اب دیکھیں عملاً وہ کیا کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہتری ہو ان کے، مجھے کیونکہ جو تجاویزیں ہم نے دی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری تجویزوں پہ وہ جو ہے نا عمل کریں، بلکہ ان کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کے مطابق جائیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ ایک جو جی 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 میں ایک منٹ اگر آپ مجھے مزید دے دیں گے، دیکھیں نا ایک کیس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی بلوچ صرف پنجابیوں کو مارا ہے، اس رات نہ صرف پنجابیوں کو مارا ہے بلکہ پشتونوں کو بھی مارا ہے، اور کلات میں 10 بلوچوں کو مارا ہے، اور کولپور میں 4 بلوچ مارے گئے۔ میرے اپنا کوئٹے کے پریزیڈنٹ کے 2 رشتہ دار جو ہے نا وہ جو ہے نا مارے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیررزم جس کے خلاف ہو، پنجابی کے خلاف ہو، بے گناہ مزدور کو مارنا جرم ہے، قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ بالکل آپ